السلام علیکم دوستوں ہمارا آج کا موضوع ہے نسلوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے پیدا کریں۔ اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو ہاؤ ٹو ریڈیوس جنریشن گیپ۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں جی جنریشن گیپ بڑھ گیا ہے، جنریشن گیپ بڑھ گیا ہے۔ تو جنریشن گیپ ہے کیا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں۔ اصل میں دو جنریشنز ہیں نا، قدرت کا نظام ہے نا، باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، استاد کے بعد شاگرد آتا ہے، سینئر کے بعد جونیئر آتا ہے، تو یہ نسلیں چلتی رہتی ہیں۔ ان نسلوں کے درمیان میں بنیادی طور پہ سوچنے کا جو عمل ہوتا ہے اور جو لائف سٹائل ہوتا ہے، اس میں فرق آتا رہتا ہے۔ دنیا تو آگے کی طرف جا رہی ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جوتے پہنے ہوں گے، وہ جوتے تو ابھی کوئی نہیں پہن رہا نا، تو ہر باپ کے بعد اس کے اولاد میں خود بخود جو 20-25 سال کا فرق ہوتا ہے نئی نسل کے اندر، اس میں سوچنے کی اور لائف سٹائل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ پہلے آتی ہے غلط فہمی اور پھر آتے ہیں اختلاف کی شکل میں۔ صحیح ہے، اس کو مینیج کرنا ایک فن ہے، اور یہ مینیج کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اس کو مینیج نہ کریں ہم، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غلط فہمی اور اختلافات میں جاتی ہے، پھر ہم آئسولیشن میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ علیحدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر خاندانوں میں آپ دیکھتے ہوں کہ باپ بیٹے کی بول چال بند ہے، ٹھیک ہے، اماں کی بیٹی کے ساتھ بند ہے، استاد شاگرد صرف ڈیلیور کرتے ہیں لیکچر، کوئی سوال جواب نہیں کرتے، سینئر جونیئر کے درمیان میں۔ تو آپ کرکٹ کی ہاکی ٹیموں میں اکثر دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ اب اس کو کیسے کیا جائے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، ہم وہ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ موضوع بہت زبردست ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو حقیقت سمجھیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل نیچرل ہے۔ ابا جی کتنے دوست ہو جائیں پھر بھی وہ دوبارہ 25 سال کے تو نہیں ہو سکتے، اور بیٹا کتنا میچور ہو جائے وہ ابا کے برابر 50 سال کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فرق تو رہے گا، وہ تو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی عمر 3 سال کی فرق کے ساتھ، 5 سال کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے، تو فرق بھی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، 5-10%۔ استاد اور شاگرد کے درمیان میں یہی ہے۔ اسی لیے تو پہلے تو یہ کہ حقیقت سمجھیں اس کو، اور اس کو مسئلہ بھی سمجھیں ساتھ ساتھ، اور اس کو حل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دوسرا پوائنٹ بڑا زبردست ہے۔ اکثر میں کہہ رہا ہوتا ہوں، ہم کہہ رہے تھے یار یہ فقہ، وہ سیاسی جماعت اچھی ہے، وہ سیاسی جماعت خراب ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، جتنے بھی فقے ہیں، سب کامن پوائنٹس کے اوپر بھی کام کریں تو پاکستان میں 60 سال تک کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ یہ سارے فقے اگر کامن جو چیزیں ہیں نا، جو جس پہ سب ایگری ہیں، اس کے اوپر آ جائیں تو 60 سال تک کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں کسی بھی دو فرقوں کے درمیان میں، فقوں کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے اگر دو نسلوں کے درمیان میں کوشش کریں زیادہ کامن چیزوں پہ آئیں، بہت ساری کامن چیزیں بھی ہوں گی نا، ہم اس پہ جائیں، لیکن جو ہم جھگڑالو جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کامن کی جگہ ان کامن سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ یار میں یہ کھاتا ہوں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ ارے یہاں سے شروع ہو تاکہ اس پہ بحث ہو، میں اس سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ خیال رکھیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ دو باتیں ہو گئی ہماری۔ تیسرا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھیں۔ یہ بڑی اچھی محاورہ ہے، اور یہ ہے بھی کسی چینی یا روسی محاورہ، ایک کے سامنے والے کے جوتے میں پاؤں رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باپ ہے تو سوچے کہ یار اگر میں آج کے دور میں 2023 کے آخر میں بیٹی کی جگہ ہوتا تو میرا لائف سٹائل کیا ہوتا، سوچنے کا انداز کیا ہوتا، میں کیا پہنتا کیا نہیں پہنتا۔ بیٹا یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں باپ ہوتا تو کیا سوچتا، استاد سوچے کہ میں اگر شاگرد کی جگہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو یہ لان تان والا کلچر ہے نا، یہ ہمارا کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، کم ہو سکتا ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والا کلچر ہے، یہ کم ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہے بڑا اچھا، میں کہتا ہوں یار میں نے تمہیں ہمیشہ دیکھا ہے بڑا کمفرٹ رہتے ہو، آپ کا کیا اختلافات نہیں ہوتے؟ کہیں میرے بھی اختلافات ہوتے، لیکن موسٹلی میں دوسروں کے جوتے میں پاؤں رکھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یار میں اگر شاگردوں کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا، نقل کرنے کی کوشش کرتا، استاد کو گولی دینے کی کوشش کرتا، دوسرے کام۔ تو میں کہتا ہوں چلو یار کر رہے ہیں تو یہ اگر میں بھی تو ہوتا یہی کرتا نا، تو وہ انہونی بات نہیں کر رہے۔ اگر میں باپ کی جگہ ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں بیٹے کی جگہ ہوتا تو یہ کرتا، بیٹا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں میرا باپ جو نا ہوتا تو لا جاتا ہے، مجھے آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہیں جانے دیتا، دیر تک جاگنے کی اجازت نہیں دیتا، تیز موٹر سائیکل کار چلانے کے لیے نہیں کہتا، تو پھر میں اس حساب سے سننا شروع کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ترکیب تو اچھی ہے کہ یہ میں بیوی بن جاتا ہوں کبھی، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بیوی سے کہتا ہوں تم شوہر بن کے دیکھو کہ میرے جس لمیٹیشن چیلنجز ہیں ان میں آپ ہوتی تو کیا کرتی۔ تو کیا ہے تیسرا پوائنٹ ہمارا، ایک دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھیں۔ تو استاد شاگرد کے جوتے میں، شاگرد استاد کے جوتے میں، سینئر جونیئر کے، جونیئر سینئر کے، اور باپ بیٹا
یا ماں بیٹی تو رکھیں ہی رکھیں۔ اگلا ہے مسلسل رابطے میں رہیں۔ یہ جو کلچر آیا نا کہ ہم جہاں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہمارا کام ہی صرف کچرا ایک دوسرے میں ڈالنا ہو جاتا ہے، لان تان کرنا ہوتا ہے، اس کو نہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب وقت گزارتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے او یار اس کے اندر اگر یہ کمزوری ہے تو یہ تو بڑی اچھی زبردست اچھائی ہے، تو وقت گزاریں۔ تو آپ رابطے میں رہیں، دونوں نسلیں جڑ جائیں اور رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے پرانی نسل اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے۔ دیکھیں ساری کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمر کے باوجود بھی جوانوں والے کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک انڈیا کے اداکار امیتابھ بچن ہیں، 75 سال کے ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کافی حد تک اپڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اپنی بریک نہیں مار سکے وہ اپنی عمر کو، لیکن انہوں نے ذہن ابھی بھی اپنے سے 20-25 سال پہلے کا رکھا ہوا ہے۔ انور مقصود ہو گئے ہمارے، بوڑھے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی 75 پلس کے ہوں، لیکن انہوں نے رکھا ہوا۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے سیاستدان ہیں، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، بہت سارے فوجی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نئی نسل کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر موبائل بھی تو ہم نے لیٹسٹ استعمال کر رہے ہیں نا، جو بیٹا استعمال کر رہا ہے، تو ہم باقی چیزیں بھی لیٹسٹ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں یار ہم تو پرانے بس یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور نئی نسل جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا پرانی نسل کے ساتھ کنیکٹ کرے، نتھی کرے، صحیح ہے۔ ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے بڑا اچھا کام کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ اہتمام کیا ہوا ہے، وہ ڈائری لکھتے ہیں۔ جب ڈائری لکھتے ہیں تو لازم ڈائری لکھتے ہوئے ان کو فرض کریں 20 سال ہو گئے، تو وہ ہر کچھ عرصے بعد اپنے گھر میں پرانی ڈائری پڑھ رہے ہوتے ہیں ساری اولاد کے سامنے۔ تو اولاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ 20 سال پہلے جو دادی کا انتقال ہوا تو کیا کیا ہوا تھا، اور 15 سال پہلے چچا کی جو شادی ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، اور جو مری گئے تھے تو کیا ہوا تھا۔ تو وہ پرانے جو نا ماحول میں بھی رہتی ہے اولاد، تو اس کیا ہو جاتا ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آنے والی نسل کو البم بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا تو وہ پہلے یہ اتنا دبلا سا تھا، یہ کہ ابا جی جو گنجے سے وہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے، اور اماں جو جھک کے چل رہی ہیں یہ بھی کبھی ان کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو بڑا اچھا رہتا ہے، نسلیں مل کے بیٹھتی ہیں، سیکھتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ اس سے آگے جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے عزت دینے پہ سمجھوتا نہ کریں۔ ابا جی سے اختلاف ہو، بیٹے سے اختلاف ہو، صحیح ہے، استاد سے اختلاف ہو، شاگرد سے ہو، بیٹی سے ہو، ماں سے ہو، آپ کو جونیئر سے ہو، سینئر سے ہو، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن 4 اسٹیک ہولڈر سب سے زیادہ ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں۔ عزت پہ کمپرومائز نہ کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو سمجھیں کہ وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اور اس پہ ساری چیزیں نہ کریں۔ اگر یہ سارے کام کریں گے تو گارنٹی آپ مجھ سے لے لیں کہ جنریشن گیپ میں فرق تو پڑے گا، مگر اتنا ہی پڑے گا جتنا 2 بھائیوں 2 بہنوں میں 5 سال کے فرق سے پڑتا ہے۔ وہ جو 25 سال کا اور اس سے زیادہ کا فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو نسلوں کے درمیان میں ہم آہنگی ہے وہ رہے گی۔ میں نے الحمدللہ بہت ساری دنیا میں ممالک دیکھے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو پڑھے لکھے شعور والے ممالک ہیں وہاں جنریشن گیپ نسبتاً کم ہے، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں جن چھوٹے شہروں میں جاتا ہوں وہاں جنریشن گیپ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ریجیڈیٹی بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔